تو 25واں روزہ آج ہے اور آگے اب ہم قاعدہ نمبر بھی 25واں یہ پڑھ رہے ہیں۔ اب 25ویں قاعدے میں جس لفظ کو ہم سمجھیں گے وہ ہے لفظ ہدایت۔ کیا؟ ہدایت، یعنی قرآن پاک میں جن آیتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ نبی تم ہدایت نہیں دے سکتے، تم ہدایت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے، تو جہاں ہدایت کی نفی ہے قرآن پاک میں جن آیات سے ان آیتوں کو دیکھیں گے، اور جہاں اس بات ہے کہ نبی تم ہدایت دینے والے ہو تو ان آیتوں میں اس بات ہے اور بعض آیتوں میں نفی۔ اصول آپ کو پہلا قاعدہ کلیہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک میں مختلف اقسام کی آیات ہیں، مختلف طرح کی قسموں کی آیتیں ہیں، اور زیادہ تر دو طرح کی آیات ہیں۔ بعض آیتوں میں نفی ہوتی ہے کہ مسئلے کی، اور دوسری آیتوں میں اس بات ہوتا ہے۔ بعض مسئلے کی چند آیتوں میں نفی آ گئی اور اسی مسئلے کی دوسری آیتوں میں ثبوت بھی آ جاتا ہے قرآن پاک میں۔ تو دونوں طرح کی آیات کو مد نظر رکھ کے ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا تھا ماہ رمضان المبارک کی ابتدا میں، اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ چلتے چلتے اب قریب 25ویں قاعدے پر پہنچے ہیں۔ تو اس میں لفظ کس سے متعلقہ پڑھیں گے؟ ہدایت سے متعلقہ۔ کس لفظ سے متعلقہ؟ ہدایت۔ اب سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ ہدایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راہ دکھانا۔ کیا؟ اراد الطریق اسے کہتے ہیں، راستہ دکھانا، یہ ہدایت کا معنی ہے۔ کیا؟ راستہ دکھانا۔ اب اس کے 3 قسمیں ہیں ہدایت کی۔ کتنی قسمیں؟ 3۔ ایک ہے صرف راستہ دکھا دینا کہ یہ راستہ جاتا ہے فلاں منزل کی طرف، یہ بھی ہدایت ہے۔ ایک ہے راستے پہ چلا دینا، راستہ یہ اور اس پہ چلتے جاؤ۔ اور تیسرا ہے منزل تک پہنچا دینا۔ تیسرا کیا ہوا؟ پہنچا دینا۔ یہ 3 قسمیں ہدایت کی ہو گئی۔ جیسے عبد کے حوالے سے ہم نے 3 قسمیں پڑھی تھی۔ عبد عابد پڑھا تھا، عبد معذور پڑھا تھا، اور عبد رقیق پڑھا تھا۔ 3 قسمیں تھیں۔ تو ہدایت بھی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ راستہ دکھانا، راستے پہ چلانا، اور منزل پہ پہنچا دینا۔ تو جہاں نفی ہے ہدایت کی وہاں معنی ہوگا اے نبی تم ہدایت کے خالق نہیں ہو۔ کیا؟ یعنی تم ہدایت تخلیق کر کے کسی کو نہیں دے سکتے، کیونکہ خالق ہر چیز کا کون ہے؟ خالق ہر چیز کا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو جہاں نفی ہے ہدایت کی وہاں تخلیق کے حوالے سے کہ نبی آپ تخلیق ہدایت کر نہیں سکتے، یہ آپ کا منصب نہیں۔ اللہ تعالیٰ تخلیق پیدا کرنے والا ہے، ہدایت کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تو ہدایت کا بھی خالق وہی ہے۔ تو یہاں نبی کس چیز کی ہے؟ تخلیق کی۔ اے نبی آپ ہدایت تخلیق پیدا کرنے والے نہیں، آپ ہدایت دینے والے۔ اب یہ سمجھیں آیات کو۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ یہ سورۃ قصص کی آیت نمبر 56 ہے۔ یہی آیت پاک دوسرا طبقہ پڑھتا ہے دیکھو نبی کے اختیار میں ہدایت نہیں ہے، اگر نبی کے اختیار میں ہدایت ہوتی تو اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت دے دیتے۔ یہ آیت پڑھے گا اِنَّكَ لَا تَهْدِي، اِنَّكَ لَا تَهْدِي، بے شک تو ہدایت نہیں کرتا، تو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ محبوب سے فرمایا تم ہدایت نہیں دے سکتے۔ من احببتا، تم جس سے محبت کرو، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہدایت والوں کو کہ کون ہے ہدایت والے۔
اس آیا مبارکہ یا تھوڑے سے آپ توجہ کریں. اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احبابتا فرمایا. من احبابتا جس سے آپ محبت کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بحیثیت معلم کائنات اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ تمام مخلوق کے رسول ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ساری مخلوق سے محبت کرتے ہیں. ساری مخلوق سے محبت کرتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ میرے امتی کے پاؤں میں اگر کانٹا چپ جائے تو اس کی تکلیف بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے. تو آپ تو ساری مخلوق سے محبت کرتے ہیں. من احبابتا محبوب جس سے آپ محبت کریں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا, لیکن اسے اللہ تعالیٰ چاہے ہدایت دیتا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے محبوب کے لیے لفظ فرمایا من احبابتا جس سے آپ محبت کریں. ایک بار تم ادھر آ کر بیٹھ جاؤ. ایک بار تم بھی سیٹ پہ آ جاؤ. شام تم دونوں بھی سیٹ پہ آ جاؤ, جلدی کرو شام. تو یہاں تم بھی وہاں بیٹھو, بات پڑے ایک طرف بیٹھو. جناب تم بھی ادھر آؤ شام. باقی ساتھ لائٹ سیدھی کرو شام. ابو بکر ادھر آ جاؤ تم شام. سیدھے ہو کر بیٹھو. بیٹا آپ بھی ساتھ سیدھے ہو کر بیٹھو. تو فرمایا محبوب جس سے آپ محبت کرتے ہیں اسے اللہ ہدایت نہیں ہے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ایک سے محبت کرتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں اور آپ کو پسند ہے کہ سب کو ہدایت ملے, مگر آپ کی اس محبت پر ہدایت نہیں ملتی. لیکن آپ اسی کی ہدایت چاہتے ہیں جس کی ہدایت رب چاہے. یعنی محبوب کی جب رضا خدا کی رضا ہے تو پھر محبوب بھی اسی کی محبت, اسی سے محبت کریں گے جس سے رب محبت کرتا ہے. تو یہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ یہاں جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ جس کے لیے ہدایت کا نہ ہو اس سے ہدایت کی نفی ہے. اور محبوب کا تو اپنا ارادہ ہے ہی نہیں. محبوب کی رضا خدا تعالیٰ کی رضا اور محبوب کی اطاعت خدا تعالیٰ کی اطاعت ہے. جب دونوں کی رضا ایک ہے تو محبت بھی دونوں کی ایک. تو نہ خالی محبوب کی محبت سے ہدایت ملتی ہے, نہ خالی خدا کی محبت سے ہدایت ملتی ہے. ہدایت اسے ہی ملے گی جس کے لیے اللہ رسول چاہیں گے. نبی تخلیق کی ہے, خالق اللہ تعالیٰ ہے. اس کی مثال آپ کو ویسے دو لفظوں میں آپ سمجھا دیتا ہوں. اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ انک لا تاتی, نبی آپ ہدایت نہیں کرتے. یہ قرآن پاک کا یہ مقام. اب سورۃ ہود میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انت ولکل قوم ہاد, اور بے شک آپ کو ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو ہر قوم کے لیے ہادی بنا کر بھیجا ہے. تو ہادی کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت دینے والا. کیا؟ ہدایت دینے والا. اب دوسری آیت پاک کہہ رہی ہے نبی تم ہدایت نہیں دے سکتے. وہی قرآن فرما رہا ہے کہ ہر قوم کے لیے تم ہادی اور ہدایت دینے والے ہو. اب وہابی دیوبندی اور رافضی ٹولے سے پوچھتا ہوں میں, رافضی تو اس حدیث کو سن کر جل بھن جاتے ہیں, سنی نما رافضی, اور وہابی دیوبندی اس حدیث پاک کو بڑا چڑھ کر کرتے ہیں. اور حدیث صحیح ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت معاویہ پاک کے لیے دعا کی اللہم ہادیاں و مہدی, اللہم ہادیاں و مہدی, آئے اللہ میرے اس معاویہ کو ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا. ہادی ہدایت والا اور مہدی آگے ہدایت دینے والا. تو وہابی دیوبندی ادھر تو یہ حدیث پاک بیان کر کے حضرت معاویہ پاک کے جب دفاع میں بولتے ہیں تو اس وقت ہادی و مہدی مانتے ہیں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مہدی مانتے ہیں, اور معاویہ کو بھی ہادی و مہدی مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ معاویہ آگے ہدایت دینے والے ہیں. تو پھر ادھر سے عید پڑھیں گے وہابی, ادھر سے کہیں گے نبی ہدایت نہیں دے سکتا, تو تم کون ہوتے ہو؟
یہ ان کے پراپوگنڈے سمجھ آ گئی؟ تو جہاں نفی ہے ہدایت کی، کسی کی نفی ہے؟ تخلیق کی، کہ تخلیق کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ ہدایت خلق کرنے والا کون ہے؟ اب بولا کرو، ہدایت کا خالق کون ہے؟ تو ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے خالق نہیں ہے، خالق نہیں ہے۔ اللہ خالق اور کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ خالق ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے، مالک بھی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور خالق نے مالک کل بنا دیا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یعنی اپنی مخلوق کا مالک بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا تھا، میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ وہ مالک کے حبیب، محب و محبوب میں نہیں ہے میرا تیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اللہ ہی مالک ہے۔ یہاں تک تو سب نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ ہی مالک ہے، اب وہابی دیوبندی سے آگے نہیں بڑھا۔ آگے قرآن فرماتا ہے تو دل ملک، رب تعالیٰ جسے چاہے ملک عطا فرماتا ہے، جسے چاہے ملک عطا فرماتا ہے، جسے چاہے ملک چھین لیتا ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے، دست قدرت میں ہے۔ تو یہاں مطلب پتہ چل گیا کہ ہدایت کی نفی کس سے ہے؟ تخلیق کے حوالے سے۔ اور اس کی مثال اب ایک ہے تو آئی نا، لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ أَنْتَ وَمُنذِرٌ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اے محبوب تم ہر قوم کے کو ڈر چھڑانے والے اور ہر قوم کے لیے ہادی بنائے گئے تھے۔ اور دوسری مثال سمجھیں، وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، إِنَّكَ لَا تَهْدِي وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي، دونوں آیتیں قرآن پاک۔ یہ بھی سورۃ شعراء کی آیت 52 ہے، اور تم اے محبوب ہدایت کرتے ہو سیدھے راستے کی، یعنی محبوب سیدھے راستے کی تم ہدایت کرتے ہو۔ اور وہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ تم ہدایت نہیں کرتے، ایک میں نفی اور دوسری میں اثبات۔ تو نفی تخلیق سے ہے، اثبات عطا کے اعتبار سے ہے۔ تو ہدایت کے 3 معنی ہوئے، ایک ہے راستہ دکھانا، دوسرا پہنچانا، اور تیسرا چلانا، اور تیسرا پہنچا کر قائم بھی اس پہ رکھنا۔ تو نبی کی جو ہدایت ہے، نبی جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسے ہدایت عطا کرتا ہے، اس پہ چلاتا ہے، پھر ہدایت پہ قائم رکھتا ہے بلال حبشی کی طرح۔ تو پھر ایسی ہدایت عطا کی پیارے محبوب کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ پاک کو کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط اور پہاڑوں سے بڑھ کر ان کا ایمان اور بیتادار کا۔ تو یہ ہدایت کے حوالے سے ہم نے جو قاعدہ کلیہ پڑھا، قاعدہ نمبر 25، اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ لفظ ہدایت کے حوالے سے۔ اب دیکھیں قرآن کریم بھی ہدایت دیتا ہے، قرآن کریم بھی ہدایت دیتا ہے، جیسے ہم نے یہ جمعات میں بھی بتایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ قرآن کیا ہے؟ ہادی ہے، ہدایت دینے والا۔ قرآن کیا ہے؟ ہادی ہے۔ کیا ہے؟ ہادی کون ہوتا ہے؟ ہدایت دینے والا۔ اب قرآن کریم سے ہدایت لیں گے کون؟ جو پرہیزگار ہوں، غیب پر ایمان رکھتے ہو، ان کو قرآن کریم ہدایت دیتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ عظیم مرتبہ کتاب ہے جس میں شک کی جگہ نہیں ہے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب پرہیزگار کون ہے؟ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔
تو قرآن بھی ہدایت ہے، رسول کریم بھی ہدایت ہے، اور ہر کامل ولی بھی ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، چلاتا بھی ہے، پہنچاتا بھی ہے۔ تو قرآن کریم سے ہدایت وہی سیکھتے ہیں جن کا سچا سچا عقیدہ پہلے سنی ہوتا ہے، اور جو سنیوں سے ہٹ کر سیکھ رہے ہیں وہ ہادی تو کیا خود ہدایت والے نہیں، دوسروں کو ہدایت کیا دیں گے۔ اب آخر پہ ہم ایک الزامی جواب دے کر اس بات کو ختم کر کے اسباق کی طرف آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اِنَّکَ لَتَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ یَهْدِی مَن یَشَاءُ، محبوب تم ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ اب لوگ کہیں گے بیٹا ادھر توجہ، نعمان ادھر توجہ سے بیٹھو۔ اب لوگ کہیں گے دیکھو جی قرآن پاک میں آ گیا نبی ہدایت نہیں دے سکتے، نبی کے اختیار میں ہوتا تو ابو طالب کو ایمان مل جاتا، ابو طالب کو ایمان نہیں ملا۔ پہلے نبی رسول ہیں نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا کنان، نبی کا کیا اختیار رہا؟ یہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعائیں مانگی، چچا جو تھے جن کو وہ باپ بولتے ہیں، تعارف باپ ہے، آزر چچا ہے، کہہ گئے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے لیے دعائیں مانگی، مشرک تھے، ہدایت نہیں ملی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے دعا مانگی، ایمان نہیں ملا، ابو طالب کو ہدایت نہیں ملی۔ یہ تین باتیں کریں قرآن پاک سے۔ اب جھگڑا کیا ہے؟ وہی کہیں وہی بات، بھی تخلیق ان کے مقدر میں رب تعالیٰ نے ہدایت لکھی نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے خالق تو ہے نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت کو آگے دے گے نا۔ تو نبی یہ کر دینے کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتے، جیسے درایت کی نفی علم کے حوالے سے یا تخلیق کے اعتبار سے نفی ہے، عطا کے اعتبار سے، ہدایت کے اعتبار سے نفی نہیں ہے۔ اب الزامی جواب، اس لیے اس جواب کو ذرا آپ ذہن میں نشین کر لیے، ذہن نشین کر لیں، جو کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتے۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے پیار سے اسے اتنا کہیں، آپ جیسا کوئی ایک اور پیدا ہو گیا نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا بھی انکار کرے گا۔ اب وہ کہے گا وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا قول انکار کر سکتا ہے؟ تو آپ پیار محبت سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آپ جیسا بے وقوف کل کو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کے دربار میں جھک جاؤ، تو ابلیس نہیں جھکا، کہ جھکا ہے۔ اب ابلیس کے نہ سجدہ کرنے سے کیا رب تعالیٰ کی ہدایت میں کمی آ گئی ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ کوئی بے وقوف کل کو یہ کہے اللہ تعالیٰ کے قدرت اختیار میں ہوتا تو ابلیس سے شیطان کو سجدہ کروا لیتا۔ تو بے وقوف اگر یہ کہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کو مانا جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتراض کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر ابلیس آدم کو سجدہ نہ کرے تو رب تعالیٰ کی قدرت طاقت اختیار میں کوئی کمی آ سکتی نہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہدایت اور کلمہ سن کر ابو طالب اقرار نہ کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں بھی کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ تو آج کا ہمارا یہ 25واں قواعد قرآنیہ کے حوالہ سے جو درس ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے۔